رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوں وہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا. وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے اس کو. اچھا میں جو بات کہہ رہا تھا, ہم جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں, دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور اس کے آنے کے لیے جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ہم ڈر رہے ہیں نا, ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے. دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے, وہ یہودی قوم ہے. جیوز جو ہیں, یہودی اسرائیلی. میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں. ایک بات مجھے معلوم ہے, میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں یا اس کے خلاف ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے, قید ہو جائے, یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں. یہ تو میں تقریباً 10 سال سے بول رہا ہوں. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سپرد کر کے رہوں گا. جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کرا دے, اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس بات کو سن کر کے چلے. اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ہارر ٹاپک ہے تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں, اپنے بستر پہ جا بھی سکتے ہیں. میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی, لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کا ہے, اسرائیل کو. اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا. سب سے اہم چیز ہے یہ. ان کو کیا چاہیے؟ دجال چاہیے. اور دجال کے آنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں. کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں نے بتایا نا, پوچھا نا تمیمداری سے کہ وہ آخری نبی آ گئے, تو انہوں نے کہا آ گئے. اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے. تو دجال نے کیا کہا, ابھی میرے آنے کا وقت نہیں. اب ان کو دجال چاہیے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحا ہے. دجال کے آنے کے لیے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں, روزانہ دعائیں ہوتی ہیں. اور وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے, ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا, ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا, ہمیں موت سے بھی بچائے گا. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے. وہ مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی, وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں. اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں نا, ہم السلام علیکم کہتے ہیں, ان کا سلام ہے ذی 1000 سال. فارسی میں یہ ہے ذی 1000 سال. تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو 1000 سال, جیو 1000 سال. قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو یعمر 1000 سنۃ وما هو بمزحزحہ, یعنی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی, یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے. پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے, اور ہم شعب اللہ المختار ہیں, اللہ کی پسندیدہ قوم ہے. کون کہتا ہے؟ یہود, جیوز. یہ ایک مٹھی بھر قوم ہے. انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں, ہمارا ہی حق ہے دنیا میں, ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے, اقتدار ہمارا ہونا چاہیے. یہ قوم ایسی ہے, یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا, یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں, سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی, جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو
جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دے ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو. اور اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی. جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں. تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتی. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتل یہ کیوں مچائے ہیں. سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے الومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، یہ کیا ہیں. سیکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا. 1 آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے، ٹرائنگل کیا ہے، 66 کیا ہے، یہ سب یہودیوں نے بنائی ہوئی علامتیں. میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں. یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں. لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑے؟ پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ان کا مقصد ہے. کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مرنا نہیں چاہتے. موت ان کو پسند نہیں ہے اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں. دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اب موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت. ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں. معاذ اللہ رب العالمین. یہ پلاننگ ہے اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، آلریڈی یہ پہلے ہو چکا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے ایک بڑے ماہر محقق ہیں. انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا. نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا. لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا. مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا. اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی. اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا. یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے. تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. سب کی زبان ایک بنایا. کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان، آپس میں سارے لوگ میرے وفادار. اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے. سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں، اور اتنی بلند عمارت بنائے. پوچھا گیا کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا. میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے. نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے. سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار. آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی. پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کی لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں. ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. ٹینشن مت لینا. کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا. کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا. تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے.
کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا، اور اپنے ایک فرشتے کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں، جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا، ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکتے؟ تو اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ۔ وہ فرشتہ نیچے آیا، جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا، اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو، سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو جائے، الگ الگ کر دی گئی۔ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے۔ فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا، اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے۔ اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے، انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے۔ اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کی۔ اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں۔ ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے، اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے، 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر کے دکھائے گا۔ ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے ان کو کیا چاہیے، پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے، تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیکٹ کرنے والی، سب کو کنیکٹ کرنے والی زبان انگلش ہونی چاہیے، سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں، اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے، ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہی ہے، تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو، ایک لینگویج ہو۔ اور آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا جو سٹارز ہیں، وہ اپنے بیانوں کے بیچ بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لے، ون ورلڈ آرڈر۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے، الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہم کو، الگ الگ سیاست نہیں چاہیے، پوری دنیا ایک ہی حکومت پر، ایک ہی آرڈر پر چلے، یہ ان کا پلان ہے۔ کیوں میاں، کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ؟ وہی پلاننگ جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے، پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو، ساری ٹیکنالوجی جمع کرو، اسی لیے یہ اسپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کیا ہے، سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں، اسپیس کے خلاف نہیں ہوں، میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے
جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں. یہودیوں میں بھی آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مقدسات پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے. یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو ڈیول ورشپرز ہیں، یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بدلا ہوا. اب سنیے، اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں، کیا ہنگامہ مچائیں. میں باخبر ضرور کرنا چاہوں گا ہر بچے کو، ہر جوان کو. میں نے مصر میں ایک کتاب پڑھی تھی، تقریباً وہ 150 سال پہلے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. حاخام کہتے ہیں یہودیوں کو، مولانا پڑھے ہو؟ حاخام، یہ یہودیوں کے بڑے حکیم جو ہوتے ہیں ان کو حاخام کہتے ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ لی اور اپنے حکیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ ہم لڑکیوں کو ننگا تو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان لڑکیاں ننگی نہیں ہوتی جلدی، یہ جلدی اپنا لباس اتار کر کے باہر آتی نہیں. ہم نے تقریباً دنیا کو ننگا کرنے کی کوشش کر ڈالی. تو اس حکیم نے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کیا مشورہ دیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ لوگوں تمہیں فطرت معلوم نہیں انسان کی. عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ بچپن میں ان کو جیسا پہنایا جاتا ہے جوانی میں ویسی ہی پہنتی ہیں. اگر کوئی بچی بچپن سے دوپٹہ پہنتی ہو اور فل کپڑے پہنتی ہو، اچانک 16 سال کی عمر میں اس بچی کو آپ آدھے کپڑے پہننے کے لیے کہیں، نہیں پہن پائے گی، شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے. آپ ہی کی بات لے لیں، ابھی آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، فل کپڑے پہن رہے ہیں، اچانک آپ کو کہہ دیں چڈی پہنو اور ہاف بنیان پہن کے باہر آؤ، شرم لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ حیا مانے ہوتی ہے. جو فل کپڑے پہنتا ہے وہ ہاف کپڑے میں جلدی نہیں آتا. ہاں، جس کی بچپن سے ہی ہاف کپڑے میں رکھ دیا جائے، وہ 16 سال کیا، 20 سال کیا، 40 سال کیا، وہ ننگا گھومنے میں اسے کبھی شرم نہیں آتی. اس یہودی حکیم نے کہا، اے لوگوں، مسلمان بچیاں اس لیے ننگی نہیں ہو پا رہی آج تک ہمارے پلان کے مطابق کہ ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ ان کو فل کپڑے پہنا کر کے رکھتے ہیں، بچیوں کو دوپٹے اڑواتے ہیں، اسکارف پہناتے ہیں، جس کی وجہ سے 16 سال کی عمر میں ان پر تم محنت کرتے ہو، یہ ننگی نہیں ہو پاتی. کہا کیا کریں؟ اس یہودی عالم نے کہا، ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بنانا شروع کرو، بچیوں کے اوپر محنت کرو، بڑی عورتوں پر نہیں. 16 سال 17 سال کی عمر کی بچیوں پر نہیں، چھوٹی بچیوں پر محنت کرو. میں نے یہ ایک عبارت پڑھی تھی، اس کے بعد آج تک میں دیکھ رہا ہوں مارکیٹ میں جب ہم لباس خریدنے کے لیے جاتے ہیں اپنی چھوٹی بچیوں کے، بہت کم ایسا لباس ملتا ہے جس میں فل سلیوز ہوتے ہیں. ہاف کپڑے کے بچیوں کو ہم سب پہنا رہے کہ نہیں پہنا رہے؟ اور ہم تو اگر کسی کو کہیں تو کہے گا کیا مولانا ابھی سے پردہ فرض ہو گیا؟ 2 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے، کیا ابھی سے ہم اس کو برقع پہنا دیں، نقاب پہنا دیں؟ میاں، نقاب اور برقعے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، انجانے میں ہم اس کو ننگا بنانے کی عادت ڈال رہے ہیں. آج ہی سے ہم اس کو ننگا رہنے کی عادت ڈال رہے ہیں. یہ ہمارا نہیں میرے عزیزوں. 150 سال پہلے کی یہودی عالم نے، حاخام نے، اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ مسلمان بچیوں کو اگر ننگا کرنا ہے تو ان کی بچیوں کے کپڑے ہاف بناؤ. جاؤ آج مارکیٹ میں دیکھ لینا، آپ مارکیٹ میں دیکھو، آج کپڑے تو ایسے ہم پہنا رہے ہیں. اکثر مسلمانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دکان میں جا کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے بچیوں کے لیے، اور ان کے لیے الگ سے کپڑے دکان والے دیتے بھی ہیں کہ اسکرٹ ہونی چاہیے چھوٹا سا، اور بچیوں کو کندھے شولڈر دکھ رہے ہوں، ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں. اور وہ بچی جوان جب ہوتی ہے تو فل کپڑوں میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے. اگر اس کو اچانک برقع پہنا کہتے کیا مجھے قید کر رہے ہو، بچپن سے تمہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، ابھی تم اسکارف ڈالو گے، دوپٹہ ڈالو گے، کیا کیا ڈالو گے میرے اوپر، جھلاتی. اور ان بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی بچپن سے ہم نے تربیت اچھے ماحول میں رکھی، وہ بڑی ہونے کے وقت میاں ایسا ہے کہ وہ دوپٹے اپنے پورے جسموں پر ڈال کر کے رکھتی ہیں، صرف سر پر نہیں بلکہ کوئی حصہ ان کا جھلکنے نہیں دیتی. وہ حیا بہت زیادہ ہوتی ہے. اس پلان کے ہم شکار ہو گئے.
ہمارے لباس میں بے ترتیبی جو آئی ہے یہی دجالی منصوبوں کے تحت ہوا ہے. یہود جو پوری دنیا کو بے آبرو، ایک ایسی قوم دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا سے دور ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کا مخالف ہو، رسول جو چاہتے ہیں اس کے خلاف. اس مشن کے تحت ایک دو نہیں میرے عزیزوں، ہزاروں کام ہو گئے. گنانے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. شارٹ میں چلوں، اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ہمارے کپڑے چھین لیے گئے، لباس بدل دیا گیا. ہر نوجوان بچہ آج ہمارا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسٹرن سٹائل کے کپڑے چاہیے، ہیئر سٹائل مجھے کسی ایکٹر کا چاہیے. لڑکیاں چاہتی ہیں کہ وہ ہیروئن بن جائے، ایکٹریس کے لباس چاہیے، ایکٹریس کے. ہمیں جانتے ہو یہ پورے ایکٹر اور ایکٹریس پر لاکھوں ڈالر کی لاگت پہ خرچ کیا جاتا ہے. کون خرچہ کرتا ہے؟ ان کے اوپر پورے جیوز یہودی خرچ کرتے ہیں کہ یہ سٹار ہیں، یہ ماڈل ہیں، ان کو کپڑے پہناؤ اور پوری دنیا کو دکھاؤ. ان کے ذریعے سے پوری دنیا وہی کپڑے پہنے گی جو یہ پہنے گی. آپ کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے سٹار الومیناتی ہیں. اب تو وہ اعلان کر رہے ہیں ہم الومیناتی ہیں. الومیناتی یہ یہودیوں کی تنظیم ہے جو صرف اسی مشن پر کام کرتی ہے کہ وہ سٹار بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں. میرے عزیزوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر سب کے سامنے کچرا کھائیں گے تو ان کے فین ایسے ہیں وہ کچرا بھی کھا لیں گے، ان کو نشے کے عادی بنا دیں گے. ان پر بڑی لاگت کا خرچہ ہوتا ہے سٹارز پر کہ پوری دنیا کے ماحول کو یہ چینج کرنے والے ہیں. یو کے، یو ایس اے، یہاں پر سب ایکٹر اور ایکٹریس نہیں، وہاں پر سنگرز جو ہے ان کی بڑی ویلیو ہے. کوئی بڑا سنگر ہو اس پر لاکھوں خرچ کیا جاتا ہے. فٹ بال پلیئرز جتنے ہیں ان کے اوپر بہت ڈالر کے خرچ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں فینس ہوتے ہیں. ان کو دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہوتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی ایکٹر کی آپ ہسٹری نکال کر کے دیکھیں، اس کے فالوورز کتنے ملینز میں ہیں، کسی کے بلین میں ہیں. ایک وہ عمل کرے گا تو پورے ملین لوگ اس کے فالوورز عمل کرنے لگ جائیں گے. یہودیوں نے بہت آسانی سے اپنے معاملات دوسروں تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا کے کریم طبقے کو چوائس کیا ہے. یہ تھے لباس کی بات. اور جب انہوں نے یہ پڑھا ہے حدیثوں میں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں. یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، محدث بھی ہوتے ہیں، مفسر بھی ہوتے ہیں. آج مصر میں کتنے تو ایسے ہیں جن کو مستشرق کہا جاتا ہے، یعنی اورینٹلائز. یہ لوگ یہودی ہیں اور اسلامی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. کائرو یونیورسٹی میں میری خود ملاقات تھی ایک ڈاکٹر جو اسلامی شریعت کی کتابیں پڑھاتا ہے، یہودی عالم. یہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. جب انہوں نے یہ پڑھا کہ مسلمان سب سے زیادہ ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے ہے، کم ہونے کے لیے مین چیز کیا ہے تو رزق ہے. ہمارا سارا معاملہ رزق پر چلتا ہے. اگر رزق اچھا ہے تو دعائیں بھی پہنچتی ہیں، عبادتیں بھی پہنچتی ہیں. اور رزق خراب ہو گیا تو سارا ہمارا کنیکشن کٹ گیا، ختم ہو گیا. ہماری دعائیں اجابت سے نہیں ٹکراتی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی. تو رزق پر ایسا عمل کیا گیا ہے، ایسا کہ پوری دنیا میں آج دیکھیں چند سالوں کے بعد حلال کھانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. حلال کھانا مشکل ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچ پائے ہیں حرام سے، ورنہ تو پورا ایک طبقہ. عرب والے تو پورے کے پورے مبتلا ہیں. ان کے گھر گھر پر KFC اور میکڈونلڈ، سب ہوئے، نہ جانے کتنی ایسی فوڈ کی کمپنیاں پہنچی ہوئی. کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو پورک بناتی ہیں، کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو علل اعلان بیچتی ہیں کہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے. خود ممبئی میں ایک مسلمان پیزا کا ایک ہوٹل چلاتا ہے، مسلمان ہے. اس کے پاس دونوں سیکشن ہیں، پیزا نان ویج اور ویج کا. نان ویج کے پیزے میں اس نے خنزیر کا گوشت ملا کر کے بیچتا ہے. اور اس سے سوال بھی کیا گیا تو کہتا ہے یہ تو آپ کی چوائس ہے، چاہے تو آپ کھائیں نہیں تو نہ کھائیں، میں زبردستی تھوڑی نہ بیچ رہا ہوں. میرے عزیزوں کھانے کی چیزوں کو اتنا بدل دیا گیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا ٹیسٹ بدل لو. بہت زیادہ زبان کو لذتوں کا عادی مت بنانا ورنہ حرام چلا جائے گا پیٹ میں. اور پھر ہمارے ہندوستان میں کیا چھوڑا گیا؟
ہر اناج کو، ہر چیز کو، کبھی گائے کا پیشاب ملا کر کے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا ملا کر کے کمپنیاں نہیں آئی ہمارے ہاں. کوئی چاکلیٹ نہیں چھوڑا انہوں نے حرام چیزوں کے ملانے سے، کہ بچے چاکلیٹ کھائیں اور اس میں پتہ نہیں کن کن جانوروں کی چربیاں ملائی ہیں. ہزار یہ کہتے ہیں کہ حلال ہے حلال ہے، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے. میرے عزیزوں، ہمارے رزق پر بہت بڑا اثر ہو رہا ہے. میں چند دنوں پہلے چکن کے متعلق ایک بیان کیا تھا. میں حرام نہیں کہتا ہوں گوشت کو، چکن کو، لیکن وہ ہو سکے تو آپ سن لینا. یہ جو برائلر چکن جو بنائی گئی ہے، یہ 1960 کی پیداوار ہے. اس سے پہلے یہ سفید مرغیاں تھی نہیں دنیا میں. یہ جو برائلر چکن آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بعد میں ایجاد کی گئی ہے. اس کو بنایا گیا ہے کراسنگ کے ذریعے سے. اور اس کی فارمنگ جو ہوتی ہے، سیم فارمنگ خنزیر کی بھی ہوتی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ طلب جس گوشت کی ہے وہ خنزیر کی ہے، پگ کی. اور اس کو کھلا کر کے جتنی جلدی بڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ ہے وہاں پر. ان کو جلدی جلدی گوشت چاہیے. خنزیر بڑا نہیں ہوگا تو گوشت کیسے ملے گا؟ تو جلدی بڑا کرنے کے لیے خنزیر کو جو چیز کھلائی جاتی ہے، وہی انڈیا، پاکستان یا سب جگہ پر ان کے فیڈز میں، مرغیوں کے، چکن کے فیڈز میں وہی چیز کھلائی جاتی ہے جو خنزیر کو کھلاتے ہیں. اسی لیے تو یہاں مرغیاں 40 دن میں بڑی ہوتی ہیں. ہمارا خود بھی فارم ہے، میرے بھائی فارم چلاتے تھے مرغیوں کو. مجھے معلوم ہے 40 دن نہیں ہوتا کہ یہ مرغی 2 کلو کی ہو جاتی ہے. کیسے؟ آپ اپنے گھر میں پال کر کے دیکھیں، 6 مہینے میں بھی بچہ ہی دکھتی ہے. یہ حیرت سے بہت تیزی سے بڑھاتے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری غذا پر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ حرام کی آمیزش ہو جائے، تاکہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں، ان کی عبادتیں قبول نہ ہوں، اور ان کا اللہ رب العزت سے جو قریبی تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. اسی لیے آج ہم کثرت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا، تمہاری کوئی دعا اللہ تک نہیں پہنچتی، کوئی دعا نہیں جائے گی. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں حرام لقمے پڑے رہیں اور ہم دعا کرتے رہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو. کپڑوں کو لے کر کے اور اس کے علاوہ رزق کو لے کر کے. دوائیوں کا معاملہ تو بہت ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے عزیزوں. ایک پورا ڈرگ مافیا ہے پورے ورلڈ میں. انہوں نے دوائیوں کو ایک دھندا اور بزنس بنایا ہوا ہے. میڈیکل لائن ایک ایسی چیز ہے، اس پر ہی مجھے 2 گھنٹے بولنا پڑ جائے گا. یہ پوری دنیا میں جو دوائیاں بنائی جا رہی ہیں، کہاں دوائیاں بنتی ہیں ذرا تحقیق کر لو. میں بار بار یہی افسوس جتاتا ہوں، ہمارے بچوں کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں، انٹرنیٹ میں فلمیں اور سیریل اور پتہ نہیں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں. کاش یہ کچھ نالج والی باتیں بھی اپنے موبائل سے دیکھ لیتے. قرآن و حدیث مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی انٹرنیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. میں خود بھی تو مطالعہ کرتا ہوں، میرا سارا مواد میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے. میں کہاں کہاں کتابیں اٹھا کر کے چلوں. تاریخ کی جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں میرے انٹرنیٹ موبائل سے پڑھی ہیں، اکثر کتابیں. یہ ہمارا طبقہ کیوں نہیں پڑھتا آج؟ ہمارے نوجوان جو رات میں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو فجر ہو جاتی. کیا اللہ رب العزت کو تمہیں جواب نہیں دینا ہے کہ رات کس کام میں تم نے گزاری ہے؟ میرے عزیزوں، وقت بہت ہی تنگ ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ تھی باتیں. ڈرگ مافیا تو ایسی ہے کہ ایک گولی، میرے ان سے بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، دوائیوں کی کمپنیوں والوں سے بھی. 75 پیسے کی جو گولی بنتی ہے وہ مارکیٹ میں 40 روپے 50 روپے کی بکتی ہے. ایک سٹنٹ جو لگایا جاتا ہے، یعنی بائی پاس سرجری کرنے والے یا پھر انجیوگرافی انجیوپلاسٹی جن کو ہوتی ہے، سٹنٹ لگاتے ہیں، $1 کا ہوتا ہے. $1 تقریباً 70 روپے کا سٹنٹ، اور اس کی قیمت یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لی جاتی ہے. خیر یہ تو ان کی تجارت ہے، لیکن جانتے ہیں آپ کئی بیماریاں جان بوجھ کر کے وائرس کے طور پر پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر شفیق ہیں، ان کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کینسر یہ کوئی بیماری ہے نہیں، یہ وائرس ہے جو چھوڑا گیا ہے، اس کا علاج موجود ہے، لیکن چاہتی نہیں پوری ڈرگ مافیا کہ وہ علاج ہو جائے. اگر یہ علاج بہت چھوٹی چھوٹی پتیاں ہیں،
افغانستان کی کچھ پتیوں سے ایک ڈاکٹر صاحب نے علاج بھی کیا کینسر کا. وہ کہتے ہیں ان پتیوں پر اور اس کے جوس پر امریکہ نے پابندی لگا دی کہ لا نہیں سکتے تم. کیوں؟ یہ نہیں چاہتے کہ کینسر والے صحیح ہو جائیں. کیوں؟ کینسر جتنا بڑھے گا اتنا مال ڈرگ مافیا کو پہنچے گا, اتنی زیادہ, کروڑوں نہیں اربوں کی تجارت ہے یہ. میرے عزیزوں, پوری دنیا میں گولڈ پر قبضہ اگر کسی کا ہے تو انہی کا ہے. سنا ایک لفظ پر آپ توجہ دیں, آپ کو میں بتاتا ہوں. ان کو کیا کہتے ہیں یہودیوں کو؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں معلوم ہوگا نا آپ کو؟ جیوز. جیوز. اور دنیا میں آپ دیکھنا سونے کی گولڈ کی جو بھی دکان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیولری. کیا کہتے ہیں؟ جیولری. یہ جیوز کا لفظ جیولری کے اندر ساتھ میں رکھا جاتا ہے. وہ یہ تمہیں احساس دینا چاہتے ہیں کہ سونے پر صرف ہمارا حق ہے, سونے پر صرف ہمارا حق ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی پلاننگ کہ پوری دنیا میں سونے اور چاندی کو یہ قبضہ کریں گے اور یہ جو بولیں گے وہ کرنسی چلے گی. وقت زیادہ ہو چکا, اللہ ان کی شرارتوں سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.